والسلام على رسوله محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين المعين المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کو چاہنے جاننے ماننے والوں، سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا. اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ شوہروں کے کچھ حقوق ہیں جو بیویوں پر ہوتے ہیں، اور بیویوں کے کچھ حقوق ہیں جو شوہروں پر عائد ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ محفل بھی چونکہ شادی خانہ آبادی کی تقریب سعید کے موقع پر منعقد ہے، میرے عزیز وافر تمیز حافظ محمد قیس رضا سلمہ کی شادی کے موقع پر ان کے والد گرامی کی طرف سے اپنے دروازے پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کا اہتمام و انتظام و انصرام ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا پاک خلاقی کائنات تو رحمان ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، تو غفار ہے مغفرت فرما، تو کارساز ہے بگڑا ہوا کام بنا دے. یا اللہ، چاند کو چاندنی تو ہی عطا کرتا ہے، سورج کو تابانی تو ہی عطا کرتا ہے، دریا کو روانی تو ہی عطا کرتا ہے، موجوں کو طغیانی تو ہی عطا کرتا ہے، سمندر کو سیلانی تو ہی عطا کرتا ہے، جوانوں کو جوانی تو ہی عطا کرتا ہے، کلیوں کو چٹک تو ہی عطا کرتا ہے، پھولوں کو مہک تو ہی عطا کرتا ہے، چاند کو چمک تو ہی عطا کرتا ہے، سورج کو دمک تو ہی عطا کرتا ہے، آسمان کو بلندی تو ہی عطا کرتا ہے، زمین کو پستی تو ہی عطا کرتا ہے، تو ہی بگڑا کام سنوارتا ہے، تو ہی بیماری سے صحت یاب انسان کو کرتا ہے، تو ہی انسان کا بیڑا پار فرماتا ہے، تو ہی انسان کی گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، تو ہی چھوٹے بڑوں سے درگزر فرماتا ہے. یا اللہ، آج کی اس رات میں نور کی برسات میں عقیدت و محبت کے جذبات میں سرزمین بہاری پر جتنے مسلمان چھوٹے بڑے اس محفل پاک میں بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر جمیل سن رہے ہیں، مولا سارے حضرات کی حاضری کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، اور اس محفل پاک میں بیٹھنے کی برکت سے کل بروز قیامت سب کو جنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ محبت تک پہنچنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کی بستی محبت میں بڑی محبت کے ساتھ محبت والے لوگوں کے بیچ محبت کی محفل میں محبت کے اسٹیج پر محبت کی کرسی پر محبت کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت بھری باتیں سنانے کا سنہرا موقع میسر آیا ہے. میں اس کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصاً عزیزم بابو محمد قیس رضا سلمہ کا اور یہاں کے تمام باشندگان کا، منبر نور پہ جلوہ بار تمام علماء کرام کا. سب ہماری آنکھوں کے نور ہے، ہمارے دل کے سرور ہے، ان سے محبت ہمیں ضرور ہے. کہ دوسری بات ہے کہ رہتے ایک دوسرے سے بہت دور ہے، لیکن محبت ضرور ہے. کسی کے دور رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی ہے. انسان اگرچہ لاکھوں کوس دور ہو لیکن یاد دل میں بسی ہے تو محبت قائم ضرور رہا کرتی ہے. میں آپ کی بارگاہ تک بڑی تیزی کے ساتھ پہنچنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور بلند آواز سے کہہ دیجئے: یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ کا نعرہ ہم سنیوں کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو، سنیوں کے نصیب میں وہی لکھا ہوتا ہے جو غوث و خواجہ کا طریقہ ہوتا ہے. سنیوں کے نصیب میں وہی لکھا ہوتا ہے جو صدیق اکبر کا طریقہ ہے. سنیوں کے نصیب میں وہی لکھا ہوا ہے جو فاروق اعظم کا طریقہ ہے. سنیوں کے نصیب میں وہی لکھا ہوا ہے جو عثمان غنی کا طریقہ ہے. سنیوں کے نصیب میں وہی لکھا ہوا ہے جو مولا علی کا طریقہ ہے. سنیوں کے نصیب میں وہی لکھا ہوا ہے جو حسن و حسین کا
طریقہ ہے، اور سنیوں کے نصیب میں وہی لکھا ہوا ہے جو ہم سب کے پیر و مرشد کا طریقہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے، کیونکہ یا رسول اللہ کا نعرہ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یہ وہی نعرہ ہے جس کو صدیق اکبر نے لگایا ہے، یہ وہی نعرہ ہے جس کو فاروق اعظم نے لگایا ہے، یہ وہی نعرہ ہے جس کو عثمان غنی نے لگایا ہے، یہ وہی نعرہ ہے جس کو مولا علی نے لگایا ہے، یہ وہی نعرہ ہے جس کو حسن و حسین نے لگایا ہے، یہ وہی نعرہ ہے جس کو طلحہ زبیر نے لگایا ہے، یہ وہی نعرہ ہے جس کو سعد و سعید نے لگایا ہے، یہ وہی نعرہ ہے جس کو حضرت بلال حبشی نے لگایا ہے۔ اب یوں پلٹ کر کے کہہ لیجئے، صدیق اکبر نے کہا ہے یا رسول اللہ، فاروق اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ، عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، مولا علی نے کہا ہے یا رسول اللہ، حسن و حسین نے کہا ہے یا رسول اللہ، سعد و سعید کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، طلحہ زبیر کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، حضرت بلال حبشی کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، حضرت انس بن مالک کا نعرہ ہے یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نعرہ ہے یا رسول اللہ۔ اب ذرا اور نیچے آپ پلٹ کر آئیے تو آپ کو کہنا پڑے گا امام اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ، امام مالک کا نعرہ یا رسول اللہ، امام احمد بن حنبل کا نعرہ یا رسول اللہ، امام شافعی کا نعرہ یا رسول اللہ، امام ابو یوسف کا نعرہ یا رسول اللہ، امام محمد کا نعرہ یا رسول اللہ۔ ذرا اور نیچے پلٹ کر آئیے تو آپ کو کہنا پڑے گا بغداد میں غوث اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ، اجمیر میں غریب نواز کا نعرہ یا رسول اللہ، کلیر میں صابر پیا کلیری کا نعرہ یا رسول اللہ، دلی میں نظام الدین اولیاء کا نعرہ یا رسول اللہ، مہرونی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نعرہ یا رسول اللہ، پاک پٹن میں بابا فرید الدین گنج شکر کا نعرہ یا رسول اللہ، بریلی میں سنیوں کے تاجدار کا نعرہ یا رسول اللہ، ہمارے نیپال کی سرزمین پر سرکار گدا علی کا نعرہ یا رسول اللہ، سرکار بہار علی کا نعرہ یا رسول اللہ، سرکار رحم علی کا نعرہ یا رسول اللہ، ارے تمام اولیاء کرام کا نعرہ ہے یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم سنی مسلمان سینہ ٹھوک کر محبت سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور عقیدت سے جھومتے ہوئے گاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ارے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلو اس قرآن کا اعلان سنیے جس قرآن کا کوئی جواب نہیں، جس کی صورت کا کوئی جواب نہیں، اس قرآن کا اعلان سنیے جس قرآن کا کوئی جواب نہیں، جس کی ہر آیت کا کوئی جواب نہیں، اس قرآن کا اعلان سنیے جس قرآن کا کوئی جواب نہیں، جس کے فرمان کا کوئی جواب نہیں، اس قرآن کا اعلان سنیے جس قرآن کا کوئی جواب نہیں، جس کے ارشاد کا کوئی جواب نہیں، اس قرآن کا اعلان سنیے جس قرآن کا کوئی جواب نہیں اور اس کی کسی بھی صورت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن لا جواب ہے، قرآن کی آیت لا جواب ہے، قرآن لا جواب ہے، قرآن کی صورت لا جواب ہے، قرآن لا جواب ہے، قرآن کی رکوع لا جواب ہے، قرآن لا جواب ہے، قرآن کا فرمان لا جواب ہے، قرآن لا جواب ہے، قرآن کا ارشاد لا جواب ہے، قرآن لا جواب ہے، قرآن کا اعلان لا جواب ہے۔ ہمیں اپنے قرآن پر اتنا پختہ ایمان ہے کہ جس نے بھی قرآن کی آیت کو بدلنا چاہا، جس نے قرآن کی آیت میں تعریف کرنا چاہی، جس نے قرآن کی آیت میں رد و بدل کرنا چاہا، اس بدلنے والے انسان کا ذہن بدل کر کے رہ گیا، اس کا دماغ بدل گیا ہے، اس کا تشخص بدل گیا ہے، اس کی ذات بدل گئی ہے، اس کی سوچ بدل گئی ہے، اس کی فکر بدل گئی ہے، اس کی نسل بدل گئی ہے، بلکہ اس کا عقیدہ اور اس کا دھرم بدل گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو جیسا نازل کیا تھا ویسا ہی قرآن ہے، صبح قیامت تک ویسا ہی قرآن باقی رہے گا۔ اس لیے ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں ارے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دھیرے دھیرے مجمع بڑا شاندار ہو گیا ہے، زوردار ہو گیا ہے، باوقار ہو گیا ہے، ایماندار ہو گیا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دھماکے دار ہو گیا۔
دل تو چاہتا ہے کہ ساری تقریر میں آپ لوگوں کو سنا کر کے یہاں سے جاؤں، لیکن قلت وقت دامنگیر ہے۔ ہمارے جلیشور کے سرزمین پر بھی ایک محفل ہے جس کو ہمیں اٹینڈ کرنا ہے، اس میں دعا خانی بھی ہماری ہوگی اور تقریر کا تھوڑی دیر پروگرام بھی میرا ہی ہوگا۔ اس لیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کی بستی محبت میں آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر محبت کے ساتھ حاضر آ گیا ہوں تاکہ کچھ قیمتی باتیں آپ کے گوشے گزار کر سکوں۔ اب آئیے قرآن کے اعلان کو دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے قرآن میں شوہروں کو بیویوں کے لیے لباس قرار دیا اور بیویوں کو اپنے شوہر کے لیے لباس۔ نعت خوانی جڑوا شاعر کی شکل میں آپ کے منبر نور پہ جلوہ بار ہے، براجمان ہے، تشریف فرما ہے، رونق افروز ہے، بیٹھے ہیں، جلوہ فگن ہے، جلوہ نما ہے۔ عزیز باوقار شاداب و عنبر صاحبان، بڑی عمدہ نعت خوانی ہوتی ہے، شاندار جادو بیانی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر ان کی حکمرانی ہوتی ہے جن سے بد مذہبیت بھی پانی پانی ہوتی ہے۔ شاندار نعت خوانی کرتے ہیں، اللہ ان کی آواز میں مزید کشش پیدا فرمائیں۔ جب آپ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے آپ کی بستی کے سابق خطیب و امام پیکر اخلاص محمد حضرت حافظ محمد فیضان رضا بھی منبر نور پہ جلوہ بار ہے، اور ابھی کے جو آپ کی بستی کے خطیب و امام ہے عزیز باوقار حضرت مولانا صدام حسین بھی، اور دیگر تمام طالبان علوم نبویہ ہماری دائیں طرف بائیں طرف نظر آ رہے ہیں۔ سارے لوگوں کی دعائیں لے کر میں آپ کی بارگاہ محبت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک اور میری حوصلہ افزائی کیجئے اور مچل کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا گرما گرم ہے، اور کیوں نہ ہو، سنی کا ماحول گرما گرم ہوتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں بڑا دم ہوتا ہے، اس پہ غوث و خواجہ کا کرم ہوتا ہے، دنیا میں نہ اس سے رنج و علم ہوتا ہے۔ ایسا سنی تو بد مذہب کے لیے آئٹم بم ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے لوگو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، لباس تو وہ ہوتا ہے اللباس ما یواری بدن الانسان، لباس تو وہ ہوتا ہے جسے انسان زیب تن کرتا ہے، اپنے جسم میں لگاتا ہے، اپنے بدن میں لگاتا ہے۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر کرتا پیجامہ ہمارے لیے لباس ہے، کسی کا لباس پینٹ شرٹ ہے، کسی کا لباس کرتا اور لنگی ہے، کسی کا لباس شرٹ اور لنگی ہے۔ ہر انسان کا لباس اپنے مزاج کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ لباس تو وہ ہے جسے انسان پہنتا ہے، لباس تو وہ ہے جسے انسان زیب تن کرتا ہے، لباس تو وہ ہے جسے انسان جسم میں لگاتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں شوہروں کو بیویوں کے لیے لباس فرمایا ہے اور بیویوں کو شوہروں کے لیے لباس فرمایا ہے۔ آخر کیوں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو؟ تو اے لوگو سنو اپنے ذہن کو قریب کرو۔ میں آپ کے گوشے گزار قیمتی باتیں کر دینا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں بیویوں کو شوہروں کا لباس قرار کیوں دیا اور شوہروں کو بیویوں کا لباس قرار کیوں دیا۔ سنیے کہ جہاں لباس انسان لباس کو اپنے جسم میں لگاتا ہے، جہاں لباس کو انسان اپنے جسم میں زیب تن کرتا ہے، جہاں لباس کو انسان اپنے جسم میں پہنتا ہے، وہی لباس کا ایک اور کام بھی ہے۔ آپ کہو گے وہ کون سا کام ہے؟ تو میں کہوں گا سنیے، لباس انسان کے جسم کو چھپا لیا کرتا ہے، لباس انسان کے جسم کی گندی چیز پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہے، لباس انسان کے جسم کی شرم و حیا کی چیز پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہے، لباس انسان پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ لباس کا ایک کام چھپانا بھی ہے، لباس کا ایک کام پردہ ڈالنا بھی ہے، لباس کا ایک کام پردہ پوشی کرنا بھی ہے، لباس کا ایک کام پردہ کرنا بھی ہے۔ اے مسلمانوں ذرا اپنے ذہن و دماغ کو قریب کرو، اب قرآن پاک کی آیت کی باریکی اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شوہروں سے مردوں سے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے بتایا نا کہ لباس کا ایک کام ہے چھپا لینا، لباس کا ایک کام ہے پردہ ڈال دینا، لباس کا ایک کام ہے پردہ پوشی کر لینا۔ گویا کہ قرآن پاک میں اللہ نے شوہروں کو بیویوں کا لباس قرار دے کر اور بیویوں کو شوہروں کا لباس قرار دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دے دیا کہ قرآن پاک کی روشنی میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی کمی کمزوری کو چھپا لیا کرے، اور سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی کمی کمزوری کو چھپا لیا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کمی کس کے اندر نہیں ہوتی ہے؟ عالم کے اندر کمی ہوتی ہے، مفتی کے اندر کمی ہوتی ہے، محقق کے اندر کمی ہوتی ہے، مدقق کے اندر کمی ہوتی ہے، مفکر کے اندر کمی ہوتی ہے، مولانا کے اندر کمی ہوتی ہے، حافظ قرآن کے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ ہاں شورا حضرات پڑھیں گے تو خوب جم کے تھم کے اور برہم ہو کے ان کو دیجئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اپنے ذہن و دماغ کو قریب کیجئے کہ کمی کس کے اندر نہیں ہوتی ہے؟ عالم کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، پڑھے لکھوں کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، ان پڑھ کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، مزدوروں کسان کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، حافظ قرآن کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، مفتی کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، محقق کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے۔ کمی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کمی کا ڈنکا لوگوں کے بیچ میں اس کی کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کمی کا ڈنکا لوگوں کے بیچ میں بجا کر بچائے، اس کا عیب لوگوں کو بتائے، اس کی کمی لوگوں کو بتائے اور اس کی کمی کو لوگوں کے سامنے جا کر کے واشگاف کر دے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ اب ذرا قرآن کا اعلان سنو۔ میں نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ نے شوہروں کو بیویوں کا لباس قرار دیا اور بیویوں کو شوہروں کا لباس قرار دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے بیوی کے اوپر شوہروں کا یہ حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے عیب کو کمی کو چھپا لے، اور شوہر کے اوپر بیویوں کا یہ حق ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے کمی کمزوری اور عیب کو چھپا لیا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی کمی کو چھپا لے، اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی کمی کو چھپا لے، اس لیے کہ کمی کو چھپانا خدا کی صفت ہے، اور جو کمی کو چھپانے کی عادت ڈالے گا اللہ تعالیٰ چھپانے والے انسان کے سارے گناہوں کو چھپا لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن سعدی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کمی کو چھپانا یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ کسی کی بیوی کے اندر کچھ کمی واقع ہو گئی، کچھ کمی نظر آ گئی تو شوہر کو یہ نہیں چاہیے کہ فوراً فون گھمائے، بیوی کے مائکے میں اپنے سسرال میں فون لگائے اور کہے کیا آپ کی بیٹی، آپ نے اپنی بیٹی کو کھانا تک بنانا نہیں سکھایا ہے؟ دال میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے، سبزی میں نمک زیادہ اس نے ڈال دیا ہے، چاول یوں ہی بنا دیا ہے، اس میں کوئی لذت نہیں ہے، کچھ ٹیسٹ نہیں ہے، کچھ ذائقہ نہیں ہے، تو پھر شوہر کس بات کے ہوئے؟ ارے شوہر تو وہ ہوتا ہے جو بیوی کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، جو بیوی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے، جو بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ اور شوہر تو اچھا وہ ہوتا ہے جو بیوی کی بے چینی کو اپنی بے چینی سمجھے، جو بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، جو بیوی کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ آؤ ذرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، نبی نے کیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ دیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہمارے نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے، نبی کی صورت لاجواب، نبی کی سیرت لاجواب، نبی کا جلوہ لاجواب، نبی کا طلوہ لاجواب، نبی کی خلوت لاجواب، نبی کی جلوت لاجواب، نبی کا مجمع لاجواب، نبی کی تنہائی لاجواب، نبی کا نام لاجواب، نبی کا مقام لاجواب، نبی کی شان لاجواب، نبی کا خاندان لاجواب، ارے نبی کی عبادت و ریاضت لاجواب، نبی کا سینہ لاجواب۔ سارے مسلمان مچل کر کہہ دو اللہ کی قسم ہمارے نبی کا مدینہ لاجواب ہے، نبی کا مدینہ لاجواب ہے۔ اب ذرا دیکھیے یا رسول اللہ، پائندہ آباد، پائندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ عقیدت و محبت سے آپ ان علماء کرام کا ساتھ دینے کی کوشش کیجئے اور محبت سے نعرہ کا جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ دنیا میں بہت ساری راتیں آتی ہیں سونے اور سلانے کے لیے، عقیدت سے جو مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگائے گا اللہ اس پہ کرم فرمائے گا، دنیا میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن ایسا ہی آدمی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔
اے مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے غم کو اپنا غم سمجھے اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دیکھیے، کون علی؟ داماد پیغمبر، کون علی؟ فاتح خیبر، کون علی؟ حسن و حسین کے والد گرامی، کون علی؟ فاطمہ کے شوہر نامدار، کون ولی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار، اللہ کی قسم جنت کے حقدار، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دیکھیے۔ علی جیسا کوئی شوہر نہیں، فاطمہ جیسی کوئی بیوی نہیں، علی جیسا کوئی باپ نہیں، حسن و حسین جیسا کوئی بیٹا نہیں، علی جیسا کوئی غلام نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی آقا نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مصطفیٰ کی سب سے پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی اطمینان و سکون اور چین و آرام سے اپنی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اچانک بیمار پڑ جاتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بدن پہ بخار کا اثر ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے کام پر جانے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا دیا، اے میری بیٹی تم اطمینان، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، اے میرے دل کے سکون اور چین اور راحت، اے میری پیاری بیوی سنو سنو، میں کام پہ جا رہا ہوں، گھر کے سارے کام کاج تم یوں ہی چھوڑ دینا اور اطمینان سے تم آرام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اس لیے کہ تمہاری طبیعت ناساز ہے۔ خدا نہ خواستہ آج کل کے زمانے میں اگر کسی بیوی کی طبیعت بگڑ جائے اور شوہر اپنے گھر کا کام کاج کرنے لگے، شوہر اپنے گھر میں جھاڑو دے دے، شوہر اپنے گھر میں برتن کی صفائی کر دے، شوہر اپنے گھر میں بچوں کے کپڑوں کی صفائی کر دے، شوہر اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا لے اور گاؤں کا کوئی مکھیا ٹائپ کا آدمی اس آدمی کو اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھ لے، اپنے کپڑے صاف کرتے ہوئے دیکھ لے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہوئے دیکھ لے، تو پورے محلے میں جا کر کے وہ ڈگیا پیٹ دے گا اور اعلان کر دے گا کہ فلانما کا بیٹا تو جورو کا غلام ہو گیا ہے۔ نادان ہے وہ آدمی جو مصیبت میں بیوی کا ساتھ دینے سے جورو کا غلام سمجھتے ہیں۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو پریشانی کے وقت میں بیوی کا ساتھ دینے سے اس انسان کو جورو کا غلام سمجھتا ہے۔ نہیں نہیں، ارے مصیبت کے وقت اپنی بیوی کا ساتھ دینا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ آمنہ کے لال کی پیاری سنت کا نام ہے۔ نبی مصیبت کے وقت، نبی پریشانی کے وقت اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ کا ساتھ دیا ہے۔ وہ خود فرماتی ہے سرکار کبھی کبھی اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے جانوروں کے سامنے چارہ ڈالتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھل لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پھٹے کپڑے سل لیا کرتے تھے، اور جب سرکار سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے تو ہمارے قریب آ کر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنانے لگتے تھے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی، کیا مقام ہے مصطفیٰ کا، کیا مرتبہ ہے مصطفیٰ کا۔ کے باوجود بھی دیکھو حضرت علی شیر خدا نے اپنی پیاری بیوی حضرت فاطمہ سے کہا، میری بیوی میں کام پہ جا رہا ہوں، گھر کے سارے کام کاج تو یوں ہی چھوڑ دینا، کھانا تم نہیں بنانا میں آؤں گا تو بنا لوں گا، کپڑے تم نہیں صاف کرنا میں آؤں گا تو کر لوں گا، گھر کی صفائی تم نہیں کرنا میں آؤں گا تو گھر کی صفائی کر لوں گا، بچوں کے کپڑوں کی صفائی تم نہیں کرنا میں آؤں گا تو کر لوں گا، برتنوں کی صفائی تم نہیں کرنا میں آؤں گا تو اپنے ہاتھوں سے کر لوں گا۔ علی شیر خدا اپنی بیوی کو اتنا سمجھا گئے۔ آج کل کی بیوی ہوتی کہ ٹھیک کر رہے ہیں، پہلے تو سر دردے کا بہانہ تھا، ہلکا پھلکا بخار تھا، شوہر کہیں اتنی آزادی دے دے تو عورت 10 من کا بخار لے کر کے آرام کرنے لگے، 10 دن کے لیے ریسٹ میں چلی جائے، ریسٹ میں، ان ٹیسٹ میں، ایسا لگتا ہے بیسٹ میں چلی جائے گی ایسی عورت۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، وہ فاطمہ تھی جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے آغوش محبت میں پیالا تھا۔ سرکار کی سیرت کی جھلکیاں ان کے اندر، سرکار کی صورت کی جھلکیاں ان کے اندر، سرکار کی عبادت کی جھلکیاں ان کے اندر، سرکار کی ریاضت کی جھلکیاں ان کے اندر، سرکار کے اخلاق کی جھلکیاں ان کے اندر، سرکار کے کردار کی جھلکیاں ان کے اندر۔ وہ فاطمہ تھی، وہ حسن حسین کی ماں تھی۔ کہا کہ ٹھیک ہے شوہر نامدار، آپ کام پہ جائیے، ہم سے جو بن پڑے گا ہم کر کے دکھائیں گے۔ علی شیر خدا نے کہا خدا کے واسطے اے میری بیوی تم محنت مت کرنا، گھر کے کام کاج مت کرنا، ورنہ تمہاری طبیعت اور زیادہ ناساز ہو جائے گی۔ خدا کے دین میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت نے اگر میری شکایت بارگاہ مولا میں کر دی کہ فاطمہ کی طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود بھی علی نے اس سے کام لیا تھا، علی نے گھر کی صفائی کروائی تھی، علی نے کھانا بنوایا تھا، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے فاطمہ تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرنا، میں گھر سے کام سے لوٹ کر کے آؤں گا تب اپنے ہاتھوں سے کام کر
लूँ, कुर्बान जाओ हजरत अली की मोहब्बत पर, कुर्बान जाओ फातिमा की इताअत पर, कुर्बान जाओ हजरत अली की शफकत पर, कुर्बान जाओ फातिमा की फरमानी बरदारी पर, कुर्बान जाओ हजरत अली की मुरुव्वत पर, और कुर्बान जाओ हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शौहर की फरमा बरदारी पर। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शाम को अपने काम से अपने घर में वापस आए तो क्या देख रहे हैं कि घर की भी सफाई हो गई है, बर्तनों की भी सफाई हो गई है, कपड़ों की भी सफाई हो गई है। और जब अपने घर में हजरत अली शेर खुदा ने अपनी नजर को दौड़ाया तो क्या देख रहे हैं कि फातिमा चक्की के पास बैठकर अली को रात के खाने के लिए आटा पीस रही है। सुभान अल्लाह, आटा निकाल रही है ताकि अली शेर खुदा आएंगे उनके लिए आटा निकाल रही हूँ, आटे गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, अली को खिलाऊंगी, अपने शौहर को खिलाऊंगी। ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, अगर किसी का शौहर काम करने के लिए अपने घर से बाहर चला जाए और उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी होकर अपने शौहर के आने का इंतजार करे तो समझो वो सहाबिया की सुन्नत अदा कर रही है, समझो फातिमा की सुन्नत अदा कर रही है। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अरे जिसका शौहर सुबह सवेरे काम पे चला जाता है और शाम को काम से वापस आता है, अगर उसकी बीवी अपने शौहर के इंतजार में दरवाजे पे खड़ी रहकर शौहर का इंतजार करती रहती है और जैसे ही उसका शौहर घर में आता है, बीवी अगर शौहर का दिल खुश करने के लिए प्यार से मुस्कुरा देती है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बीवी को मुस्कुराने की वजह से 70 शहीदों के सवाब से माला माल फरमाता है। अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खजाने आला हजरत, जश्न सादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मकाम होता है शौहर का, ये मर्तबा होता है शौहर का। सुन लीजिए, जिस तरह औलाद के लिए जन्नत माँ के कदम के नीचे होती है, वैसे ही बीवी के लिए जन्नत शौहर के कदम के नीचे होती है। कदम के नीचे होने का मतलब फरमा बरदारी में होती है। अली शेर खुदा जब शाम को अपने घर पे वापस आए तो क्या देख रहे हैं कि हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की के पास बैठकर आटा निकाल रही है ताकि अली के लिए रोटियां बनाऊंगी और अली को खिलाऊंगा। कुर्बान जाओ फातिमा की फरमारी बरदारी पर। ऐ फातिमा तेरे तकद्दुस को लाखों सलाम, ऐ फातिमा तेरी अमानत और सदाकत को लाखों सलाम, ऐ फातिमा तेरी इफ़्फ़त और पाक दामनी को लाखों सलाम, ऐ फातिमा तेरी इबादत और रियाजत को लाखों सलाम, ऐ फातिमा तेरी खलवत और जलवत को लाखों सलाम। ऐ फातिमा तेरा भी कोई जवाब नहीं है, तेरे बेटे हसन हुसैन का भी कोई जवाब नहीं है। फातिमा ला जवाब है, इसलिए कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, उनके बेटे हसन हुसैन ला जवाब है, इसलिए कि हसन हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार है, उनके शौहर अली ला जवाब है, इसलिए कि हजरत अली तमाम वलियों के सरदार है और उनके बाबा जान हमारे नबी ला जवाब है, इसलिए कि हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार है। सारी सरदारी को अल्लाह ने नबी के घराने में समेट कर रख दिया है, सारी सरदारी को समेट करके रख दिया है। मुस्तफा जान रहमत देखा कि फातिमा आटा गूंद रही है, हजरत अली ने देखा कि फातिमा आटा गूंद रही है, आटा निकाल रही है चक्की से। अली शेर खुदा फातिमा के करीब जाकर बैठ गए और पेशानी पे इसे हाथ रखा ना तो देखा कि फातिमा की तबीयत की खराबी में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। फातिमा का सर बुखार की तपिश से और ज़्यादा चल रहा है। आराम मिला नहीं था बुखार कैसे नहीं बढ़ेगा, सुकून मिला नहीं था बुखार कैसे नहीं बढ़ेगा, चैन मिला नहीं था बुखार कैसे नहीं बढ़ेगा। हालांकि शौहर ने कह दिया तो मेरी बीवी तुम आराम करना। हमारी माँ बहनें तुम जरा गौर से सुनना, आजकल की हमारी माँ बहनें हैं जो शौहर की नाफरमानियां करती हुई नजर आती है। वो एक औरत थी जिसकी आदत बड़ी खराब थी। क्या खराब थी आदत जानते हैं? सुबह सवेरे उठती ना तो फौरन अपने बिस्तर से अपने शौहर को हुक्म देती चाय बनाइए, रोजाना हुक्म देती थी चाय बनाइए चाय बनाइए। आई बेचारा शौहर भी बीवी की मोहब्बत में आकर कभी कभी चाय बना देता था। अब रोजाना जब हुक्म चलाने लगी तो ये तंग आ गया। तंग आकर के जब एक दिन सुबह सवेरे औरत ने अपनी बीवी ने अपने शौहर से कहा कि चाय बनाइए तो गुस्से में पांव पटकता हुआ उसका शौहर घर से बाहर निकला और 15-20 मिनट के बाद वापस आया। चाय की कितली को साफ किया, चूल्हे पे चढ़ाया और चाय बनाने लगा। बीवी को ताज्जुब हुआ कि आज मैंने जब इनसे कहा कि चाय बनाइए तो गुस्से में पांव पटकते हुए बाहर गए हैं, फिर 15-20 मिनट के बाद वापस आए हैं, चूल्हा जलाए हैं, कितली साफ किए हैं, दूध रखे और चाय बनाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि मेरे शौहर नामदार, जब आपको चाय बनानी ही थी तो पहले ही आपने क्यों नहीं शुरू कर दिया था? जब मैंने आपको चाय बनाने का ऑर्डर और हुक्म दिया तो पाँव पटकते हुए गुस्से में क्यों बाहर गए थे? फिर वापस आकर के क्यों चाय बनाने लगे? तो उसका शौहर कहता है कि मेरी बीवी बात ऐसी है कि तुम्हारा रोजाना हुक्म
حکم سن سن کر میں پریشان ہو گیا تھا. آج میں تمہاری شکایت اپنے محلے کے وکیل صاحب کے پاس کرنے گیا تھا تاکہ وکیل صاحب آئیں گے, تم کو سمجھائیں گے, تمہارے اندر کچھ سمجھ آئے گی تو تم مجھے حکم دینے سے رک جاؤ گی, روزانہ ہم کو چائے بنانے کے لیے پریشان نہیں کرو گی. تو کہا تو پھر آپ نے وکیل صاحب سے میری شکایت کی کہ نہیں کی؟ کہ کیا میں وکیل صاحب کے پاس شکایت کرتا؟ جب میں تیری شکایت لے کر کے وکیل صاحب کے پاس گیا کہ میری بیوی کو سمجھا دیجیے گا, تو صبح صبح میں نے دیکھا کہ وکیل صاحب تو اپنے گھر میں برتن مانج رہے ہیں, وہ تو اپنے برتن مانج رہے ہیں. تب میں سمجھ گیا کہ کم سے کم چائے بنانا برتن مانجنے سے آسان کام تو ہے. میں چپ چاپ آیا ہوں, چولہا جلایا ہوں, دودھ رکھا ہوں, چولہے پہ چڑھایا ہوں اور تمہارے لیے چائے بنانا شروع کر دیا ہوں. ایسی بیوی نہیں ہونی چاہیے, وہ بیوی ہونی چاہیے جس کے اندر فاطمہ کی جھلک ہو, فاطمہ کی سیرت ہو, فاطمہ کا کردار ہو, فاطمہ کے اخلاق ہو, فاطمہ کے عادات و اطوار ہو. علی شیر خدا نے فاطمہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ کا بدن بخار سے اور جل رہا ہے. علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے میری بیوی, میں نے تم سے منع کیا تھا کہ کھانا نہ بنانا میں بناؤں گا, تم آرام کرنا, پانی نہ لانا میں لاؤں گا, تم آرام کرنا, کپڑے نہ صاف کرنا میں کر لوں گا, تم آرام کرنا, اور گھر کی صفائی نہ کرنا میں کر لوں گا, تم آرام کرنا, برتنوں کی صفائی نہ کرنا میں کر لوں گا, تم آرام کرنا. لیکن میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے آٹا نکال گھر کا سارا کام کاج سے, سارے کام کاج سے فرصت پا کر میرے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہو, میرے آرام کا خیال کر رہی ہو, میرے کھانے کا انتظام کر رہی ہو. کہیں تمہاری طبیعت اور ناساز ہو جائے گی. جب علی شیر خدا نے اتنا حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا تو سنو فاطمہ کی قیمتی گفتگو, سنو فاطمہ کی قیمتی بات, سنو فاطمہ کا قیمتی ارشاد اور فرمان. حضرت فاطمہ فرماتی ہے, اے میرے شوہر نامدار, آپ فرما رہے ہیں کہ تمہاری طبیعت اور خراب ہو جائے گی, تمہارا بخار اور تیز ہو جائے گا, لیکن میں نے اپنے بابا جان رسول پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بیوی دل سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے, اپنے شوہر کی فرما برداری دل سے کرتی ہے, اگر اس عورت کے اندر کوئی خرابی بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شوہر کی خدمت کی وجہ سے اس عورت کی ساری خرابی کو دور فرما دیتا ہے اور اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے. یہ مقام ہے ایک عورت کا اور یہ ایک شوہر کا, اور یہ مرتبہ ہے ایک شوہر کا کہ جس کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے عورت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے, عورت کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے, اور عورت کی بے سکونی ختم ہو کر اس کے اندر سکون و چین کا ماحول قائم ہو جاتا ہے. تو وہ ماحول بنا کر کے رکھیے. بلا شبہ شادی سے ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی کے لیے شوہر, اور ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی لڑکا کی بیوی بن جایا کرتی ہے. شادی جنتی رشتہ ہے, اس لیے کہ شادی کا رشتہ سب سے پہلے اللہ نے جنت میں متعین کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا, آدم حوا سے تم جنت میں شادی کر لو, حوا سے عقد مسنون کر لو, حوا سے نکاح کر لو, حوا سے بیاہ کر لو. اس وقت حضرت آدم جنت میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آدم کو زمین پہ اتار کر حضرت حوا کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیتا, لیکن اللہ نے جنت ہی میں حضرت حوا کے ساتھ آدم کا نکاح کرنے کا حکم دینا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ شادی مرتبہ والی چیز ہے, شادی عظمت والی چیز ہے, شادی رحمت والی چیز ہے, شادی برکت والی چیز ہے, اور شادی مقام و مرتبہ والی چیز ہے. آج سے بہت پہلے ابتدائے آفرینش میں جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا, اس میں حضرت آدم کو رکھا تو جنت ہی میں حضرت حوا کے ساتھ حضرت آدم کا نکاح کرنے کا حکم دے کر پوری دنیا والوں کو بتا دیا, اے لوگو شادی کو معمولی رشتہ مت سمجھنا, اللہ نے اپنے رسول کی اس سنت کو اپنے فضل و کرم سے جنتی رشتہ بنا دیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن سعدی خانہ آبادی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنا دے. مجمع اتنا شاندار ہے, آپ لوگ اتنا سن رہے ہیں اور اچھا سن رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی تقریر ہی شروع کی, لیکن ختم کرنے کا بھی وقت آ گیا ہے. ان علماء کرام سے آپ لوگ نورانی بیانات سنیں. عزیز وافر تمیز حافظ قیس رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت محبت پر ان کے دروازے پر ایک عرصہ دراز کے بعد آنے کا موقع ملا. اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے, آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, سبحان اللہ بولنے کو قبول فرمائے, الحمدللہ کہنے کو قبول فرمائے, نعرہ لگانے کو قبول فرمائے, اور محفل ختم ہونے کے بعد یہاں سے جانے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تادم حیات صراط مستقیم پر چلنے گامزن رہنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. یا اللہ دوران خطاب اگر مجھ سے بولنے میں کہیں پہ کسی طرح کے کوئی خامی لفظاً عمداً قصداً
صحبن حرفن حرکتن مانن ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے تیری شان میں یا تیرے پیارے حبیب کی شان میں یا بزرگان دین کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، تو یہ گنہگار، خطاکار، سیاہکار، یہ خاطی، پاپی، کمینہ انسان سارے مسلمان بھائیوں کو گواہ بنا کر علماء کرام طالبان علوم نفیہ کی موجودگی میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے۔ مولا تو میری توبہ کو قبول فرما، میں بھی استغفار پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر کے آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ چلتے چلاتے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنا دینی، ملی، قومی، مذہبی، اسلامی، حقانی، قرآنی، عرفانی، ایمانی اور جنتی کلمہ ذرا مچل کے پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بلند آواز سے، لا الہ، عقیدت و محبت سے پڑھیے، ورنہ کہوں گا آپ ہیں محترم جناب، آپ پہ چھایا ہے عشق مصطفیٰ کا شباب، بیٹھے ہیں بن کر جناب، لیکن دیتے نہیں محبتوں سے میری باتوں کا جواب، کھاتے ہوں گے قربانی میں اپنے گھروں پہ کھسی کا کباب، ارے اپنا تو یہی ہے کام، ذکر کرتے رہنا صبح و شام، اشرف رضا برکاتی ہے میرا نام، میں ہوں اپنے نبی کا سچا غلام، جنت پور ہے میرا مقام، میں کرتا ہوں جلیشور میں خدمت دین متین کا سنہرا کام، آج پلا رہا ہوں سرزمین بہاری کے مسلمانوں کو عشق مصطفیٰ کا چھلکتا ہوا جام، بیٹھ کر پی رہے ہیں آپ تمام، بن رہے ہیں نیک نام، مل رہا ہے آپ کو آرام، اور ہو رہے ہیں مصطفیٰ کے سچے غلام، سمجھ میں آ رہا ہے برادران ملت اسلام، سمجھ میں آ رہا ہے تو میرے ساتھ مل کر ذرا محبت سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اکرم نے اچھا میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا، عمر تھے غصے میں چور اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی زندہ ہے پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔